بجلی کے موقف کو لے کر یا مہنگائی کے موقف کو لے کر یا عوام پر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے اس کے موقف کو لے کر اگر نکلیں گے تو وہ صرف جماعت اسلامی کے ہی کارکن نکلیں گے۔ اس وقت چاہیے تھا کہ قوم جو ہے حافظ نعیم الرحمن کا ساتھ دیتے، قوم نکلتی۔ کچھ ایسی اطلاعات آئی ہیں کہ عمران خان کو پیغام پہنچایا گیا ہے کہ اگر آپ کی حکومت آتی ہے تو کچھ لوگوں پر آرٹیکل 6 کی کارروائی نہ کی جائے۔ السلام علیکم، میں ہوں شہزاد چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیشن ٹائمز۔ اس وقت آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ ٹی وی پر جو خبریں چل رہی ہیں، سسٹم نے عوام کے گلے کے گرد مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ شکنجہ کسا ہوا ہے۔ کوئی بھی اگر صدائے احتجاج بلند کرتا ہے، اگر کوئی اپنی مظلومیت کی بات کرتا ہے، اگر وہ اپنے مار پڑنے پر رونے کی ایکٹنگ کرتا ہے تو اس کو سسٹم آواز نہیں نکلنے دے رہا۔ اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ حافظ نعیم الرحمن جماعت اسلامی کے امیر ہیں، جو یہ بہت عرصے کے بعد جو ہے جماعت اسلامی کو ایک ایکٹیو انرجیٹک امیر جو ہے وہ ملے ہیں، جنہوں نے جماعت اسلامی کو ایک بار پھر متحرک کر دیا ہوا ہے، جس طرح کہ جماعت اسلامی پہلے کبھی ایکٹیو ہوا کرتی تھی۔ جماعت اسلامی بیسیکلی خود بھی سسٹم کا حصہ رہی ہے اور سسٹم کی بینیفیشری رہی ہے۔ ہمیشہ سے جو سسٹم کے پالن ہار ہیں، ہمیشہ سے جو سسٹم کو بنانے والے ہیں، سسٹم کی حفاظت کرنے والے ہیں، جماعت اسلامی ان کا ساتھ دیتی ہوئی ماضی میں نظر آتی ہے۔ لیکن اس وقت امیر جماعت اسلامی نے جو موقف اپنایا ہے، جو انہوں نے سٹانس لیا ہے، وہ جماعت اسلامی کے روایتی موقف سے ہٹ کے ہے۔ جماعت اسلامی کے امیر جو ہیں اس وقت عوام کے گلے کے گرد جو شکنجہ کسا ہوا ہے اس کے خلاف اسلام آباد میں دھرنا دینے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اور آج جب وہ نکلے ہیں تو اسلام آباد کو سیل کر دیا گیا ہوا ہے، جو ریڈ زون ہے اس کو سیل کر دیا ہوا ہے۔ فیض آباد پہ کنٹینر لگا دیے گئے ہوئے ہیں، موٹر وے انٹرچینجز پر کنٹینر لگا دیے گئے ہیں، جیسے حافظ نعیم الرحمن شاید سسٹم کو دھکا دینے آ رہے ہیں۔ حالانکہ حافظ نعیم الرحمن کا موقف جو ہے وہ سسٹم کے اگینسٹ نہیں ہے، وہ تو عوام کو ریلیف دینے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ آپ نے جو آئی پی پیز کو نوازنے کے لیے، جو اپنی فیملیز کو نوازنے کے لیے، جو اپنے اقربا کو نوازنے کے لیے، جو آئی پی پیز کے ذریعے سلمان شہباز، میاں منشا، جہانگیر خان ترین یا جتنے بھی یہ لوگ ہیں، ان کو آئی پی پیز نے جس طرح اربوں روپے لٹائے ہیں، نچھاور کیے ہیں، جیسے صدقہ خیرات نچھاور کیا جاتا ہے، ان کو نوازنے کے لیے آپ نے عوام پر بجلی کا جو بوجھ ڈالا ہے، جو بلوں میں عوام کا بھرکس نکالا ہے، جو فی یونٹ جو ہے ہمیں 745 کا پڑتا ہے، بعض کمپنی جو ہمیں بیچ رہی ہیں، اس کے خلاف، جو مہنگائی نے عوام کے گلے میں شکنجہ کسا ہے اس کے خلاف، جو یہ ہر عام آدمی کا مسئلہ ہے۔ لیکن اب حیرت ناک بات یہ ہے کہ اگر جماعت اسلامی بجلی کے موقف کو لے کر یا مہنگائی کے موقف کو لے کر یا عوام پر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے اس کے موقف کو لے کر اگر نکلیں گے تو وہ صرف جماعت اسلامی کے ہی کارکن نکلیں گے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ سب کا کامن نیریٹو ہے، یہ سب کی کامن ضرورت ہے کہ وہ سب نکلیں۔ اس وقت چاہیے تھا کہ قوم جو ہے حافظ نعیم الرحمن کا ساتھ دیتے، قوم نکلتی، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نکلتے، مضبوط ہاتھ کرتے حافظ نعیم الرحمن صاحب کے۔ وہ اپنے جو سیاسی پولیٹیکل نظریات ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ضرور رہے ہیں۔ ہر کوئی اپنے پارٹی قیادت کے لیے تو ضرور سڑکوں پر نکل رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے لیے نکلتی ہے، پاکستان تحریک انصاف ہونے والے ظلم پہ نکلتی ہے، اس پہ انہیں سلوٹ ضرور بنتا ہے۔ لیکن اس وقت جو عام آدمی کا موقف ہے، جو عام آدمی پر ظلم ہو رہا ہے، جو عام آدمی کا جینا اجیرن کیا ہوا ہے، جو عام آدمی سسٹم کے پاؤں کے تلے روندا جا رہا ہے، اور یہ بھاری بھرکم سسٹم جو ہے، اس میں بڑے بڑے ہاتھی جو ہیں وہ عوام کو کچل رہے ہیں، اس کے خلاف اگر حافظ نعیم الرحمن نے کمر کسی ہے، وہ دھرنا دینے جا رہے ہیں۔ آج تقریباً ان کے ترجمان کے بقول 600 ان کی کارکنان جو ہیں وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ اس وقت پنجاب پولیس جو ہے وہ بڑی ایکٹیو ہے جماعت اسلامی کے خلاف بھی، اور ڈیفینیٹلی 2 سال تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف رہے ہیں۔ آج مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پہنچی ہوئی تھی 15 کے مرکز میں، جہاں پہ انہوں نے بہت سارے اعلانات کیے ہیں کہ 15 یہ کر رہی ہے، 15 یہ کرے گی، اور ادھر جو ہے وہ 15 کے جو صاحبان ہیں وہی پنجاب پولیس جو ہے وہ اس کے فرصت ہوگی تو عوام کو ریلیف دیں گی، اس کو فرصت ہوگی تو عام آدمی تک ان کی رسائی ہوگی۔ ان کو تو پچھلے 2 سال سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، رہنماؤں اور ان کے گھروں پر چھاپے مارنے، ان کی عورتوں کی تذلیل کرنے، ان کی چادر و چار دیواری کو پامال کرنے کے علاوہ کوئی اور فرصت تھی نہیں۔ اور اب جو ہے جماعت اسلامی نے اگر احتجاج صدائے
احتجاج بلند کیے تو ان کے خلاف پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس بہت ایکٹیو ہے. آج وہاں پہ معذور جماعت اسلامی کے کارکنان کو بھی انہوں نے گرفتار کرنے سے نہیں چھوڑا. اسلام آباد میں اینٹی رائٹ فورس جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہوئی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اینٹی رائٹ فورسز، یہ پنجاب پولیس، یہ اسلام آباد پولیس، یہ سندھ پولیس، بلوچستان پولیس، یہ فورسز مظلوم جب نکلتا ہے، جب اس کی سسٹم چیخیں نکلواتا ہے، اس وقت ہی یہ ایکٹیو کیوں ہوتی ہیں؟ اس وقت ہی ان کو اپنی وہ فورس، وہ طاقت کیوں جو ہے وہ ڈبل نظر آتی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کرائم جب بڑھتے ہیں، جب چوریاں ہوتی ہیں، جب ڈکیٹیاں ہوتی ہیں، جب کوئی ظالم ظلم کرتا ہے، اس وقت یہ کہاں سوئے ہوئے ہوتے ہیں؟ ان کے لیے یہ کیوں نہیں جاگتے؟ کیونکہ یہ ان کے محافظ ہیں، یہ ان کی منشا پر، ان کے اشاروں پر یہ کام کرتے ہیں. جب وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ مظلوم ہے، یہ ہمارے خلاف اٹھ رہا ہے، اس کو کچل دو، تو یہ فورسز ان کو کچلنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں. اب دوسرا جو مدعا پاکستان میں اب بہت اہم ہے، وہ کیونکہ 2-2.5 سال سے عمران خان اور طاقتور حلقوں کی جو چپکلش تھی، جو کشمکش تھی، ان کی کھینچا تانی کی، وہ بہت عروج پر تھی. آج علیمہ خان کے ذریعے عمران خان صاحب نے بہت اہم سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آؤٹ ہوئی ہے ان کی. علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ عمران خان نے پیغام پہنچایا ہے کہ جو ہمارے آرمی چیف صاحب ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ میں درخواست کرنا چاہتا ہوں ملک کے لیے نیوٹرل ہو جائیں. پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے افواج کو لڑانا چاہتی ہیں. یہ ایک بہت بڑا جو بیان تھا آج عمران خان کا علیمہ خان کی زبانی، یہ جو ہے بتا رہا ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے لیے، شاید عمران خان کے لیے ہواؤں کا رخ بدل سکتا ہے. اس ایک بیان کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو حلقے ہیں یا پاکستان پیپلز پارٹی کے جو حلقے ہیں، یعنی کہ جو حکومت ہے اس وقت PDM-2 کی وہ حلقے ہیں، اس میں کافی جو ہے وہ ہلچل ہے، اس میں کافی اضطراب ہے کہ یہ ایسا سٹیٹمنٹ آنے کا کہیں ایسا تو نہیں کہ خفیہ بڑی ملاقاتیں ہوئی ہوں، بڑے لوگ جا کے عمران خان کو ملے ہوں. ابھی حامد میر صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا کہ کچھ ایسی اطلاعات آئی ہیں کہ عمران خان کو پیغام پہنچایا گیا ہے کہ اگر آپ کی حکومت آتی ہے تو کچھ لوگوں پر آرٹیکل 6 کی کارروائی نہ کی جائے. تو شاید وہ جو پیغامات کی ایک تبادلہ ہو رہا ہے جیل میں بیٹھے ہوئے قیدی نمبر 804 کے لیے اور حلقے میں جو چیزیں ہو رہی ہیں، یہ میرا خیال ہے کوئی اگلی جو سیاسی حکمت عملی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ بدلتی ہوئی دکھائی دے گی. اور ادھر جب یہ بدلتی ہوئی دکھائی دے گی تو پاکستان میں سیاسی ماحول جو ہے، سیاسی موسم جو ہے، شاید وہ تھوڑا سا ٹھنڈا پڑتا ہوا دکھائی دے گا. ابھی سسٹم کا جو شکنجہ ہے وہ عوام کے گلے میں بہت مضبوطی کے ساتھ کسا ہوا ہے. عوام کو چاہیے، عام آدمی کو چاہیے، جو بلوں میں پس رہا ہے، جو مہنگائی کی وجہ سے پس رہا ہے، جو گیسز کے بل، بجلی کے بل، پانی کے بل، جتنے بھی بل ہیں، مہنگائی نے کمر توڑی ہوئی ہے. کوئی بھی شخص اگر وہ پنجہ ڈھیلا کرنے کے لیے، پنجہ چھڑوانے کے لیے اس جابر اور طاقتور جو سسٹم ہے اس کا گلے میں جو پھنسا ہوا ہے، کوئی بھی اگر اٹھ کے کوئی ایک انگلی اس کو کھینچتا ہے تاکہ وہ ڈھیلا ہو سکے، کوئی دوسری کھینچتا ہے، اس کا ساتھ دیں، اس کے دست و بازو بنیں. اس وقت حافظ نعیم الرحمان عوام کے لیے نکلے ہیں، چاہے ان کا موقف جو ہے وہ سسٹم کے خلاف ہے یا نہیں ہے. وہ ایک روایتی جابرانہ سسٹم کا جماعت اسلامی جو ہے وہ ہمیشہ حصہ رہی ہے. اس سے کوئی ہمیں یعنی کہ دو رائے نہیں ہے. جماعت اسلامی اس سسٹم کو ہمیشہ مضبوط کرنے کی پالیسی پہ رہی ہے، ان کی سیاست اس سسٹم کے حق میں رہی ہے. لیکن ایک بار یہ ضرور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ حافظ نعیم الرحمان انرجیٹک، پڑھے لکھے، ایک قیادت بڑے عرصے کے بعد جماعت اسلامی کو ملی ہے. عام آدمی کو ان کے حق میں بولنا چاہیے، ان کے ساتھ اٹھنا چاہیے، کیونکہ حافظ نعیم الرحمان عام آدمی کی بات کر رہا ہے.